غزوہ احد کا موقع ہے اور یہ آپ اگر جو ماشاءاللہ مدینے گئے ہیں اللہ کرے کہ جلدی جلدی پھر ہم مدینے شریف جائیں، بار بار جائیں۔ آپ نے جب جبل احد دیکھا ہے وہ مسجد نبوی شریف سے کافی دور ہے، اس ٹائم وہ سٹی سے باہر تھا، شہر مدینہ اتنا ہی تھا جتنی اب مسجد نبوی شریف ہے۔ اب احد میں لڑائی ہو رہی ہے، عورتیں مدینے میں ہیں، باقی لوگ وہاں پر جنگ ہو رہی تھی، غزوہ احد ہو رہا ہے۔ اب غزوہ احد کے دوران ایک ایسا وقت آیا کہ شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نبی پاک علیہ السلام معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ اچھا جب وہاں یہ افواہ پھیلی تو بہت سارے صحابہ دل برداشتہ ہو گئے کہ جن کے لیے لڑتے تھے وہی نہ رہے، اب ان کی کیفیت الگ ڈاؤن ہو گئی۔ اور یہاں مدینے میں خبر پہنچی تو ایک بوڑھی خاتون وہ دوڑنا شروع ہوئی۔ اب ذرا امیجن، تھوڑا نقشہ بناؤ کہ مسجد نبوی شریف سے کوئی دوڑتا ہوا احد کی طرف جا رہا ہے، یہ دوڑنا شروع ہوئی۔ راستے میں ایک شخص ملا، کہاں جا رہی ہو؟ یہ بتاؤ نبی پاک خیریت سے؟ کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے؟ کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ دوڑتے ہوئے آگے جا رہی۔ ایک اور بندہ ملا، کہ خاتون کہاں چلی؟ کہ میرے آقا کا دیدار کرنا ہے۔ کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں؟ کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اور تھوڑا آگے گئی تو کسی نے کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے ہیں؟ کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ احد پر پہنچتی ہیں، صحابہ کرام نبی پاک کے پاس لے جاتے ہیں، نبی پاک کا دیدار کر کے وہ صحابیہ کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل، حضور آپ سلامت ہیں تو پھر ساری مصیبتیں ہیج ہیں، آپ سلامت ہیں تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ لیول تھا عشق کا، یہ لیول تھا محبت کا صحابہ کرام علیہ رضوان کا۔ تو اے میلاد منانے والو، اے نبی پاک کے ولادت کی خوشی منانے والو، ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ میرے دل میں محبت رسول کا لیول کیا ہے۔ اچھا دعویٰ ہم سب کا ہے، ہاں ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہت اچھا دعویٰ ہے، مگر چیک کریں کہ یہ صرف زبانی دعویٰ تو نہیں ہے، کیونکہ جس کو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اس کو نماز بھی تو قبول ہونی چاہیے نا، اس کو سچ بولنا بھی تو قبول ہونا چاہیے، اس کو وعدہ پورا کرنا بھی تو قبول ہونا چاہیے۔ موت کی تو باری آتی نہیں، اسے نعرے لگا دیتے ہیں۔ کوئی یہ بھی تو نعرہ لگا کہ غلامی رسول میں 5 وقت نماز بھی قبول ہے، آج سے سچ بولنا قبول ہے، مسلمانوں کو قرضہ لے کر وقت پہ لوٹانا قبول ہے، میں اپنا وعدہ کروں گا تو وہ پورا کرنا بھی قبول ہے۔ پیارے آقا کی سیرت پر کون عمل کرے گا؟ ہم دعویٰ کر رہے ہیں اور عمل کدھر ہے؟ یعنی دیکھیں پرابلم پتہ ہی کیا ہے، ہم زبانی دعویٰ کر رہے ہیں، مزہ پتہ ہی کیا ہے، مجھے یہ کہنا نہ پڑے میں غلام مصطفیٰ ہوں، مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ میں کس کا غلام ہوں۔ شاعر کہتا ہے نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔